حضرت کی دعا سے پہلے میرے ایک نوجوان ساتھی ہیں حضرت مولانا مفتی مکرم صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کی بھی ہمیں ضرورت ہے، اور نوجوانوں کے حوصلے کیسے ہیں، ان کے جذبات کیسے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ ان کی بھی ضرورت ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں حضرت مولانا مفتی مکرم صاحب 2-4-5 منٹ کے لیے آپ کے سامنے آئیں گے، اور حضرت استاد الاساتذہ کے سامنے وہ اپنے کچھ تاثرات پیش کریں گے. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى الرحمن علم القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شراف امتی حملۃ القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت مولانا کے خطاب کے بعد قطعاً کسی چیز کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ قاری صاحب کا حکم ہے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خطاب یا تقریر کرنا میرے طالب علم جیسے شخص کی بات نہیں ہے. وہ تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جو خطاب کیا کرتے ہیں، تقریریں کیا کرتے ہیں. کچھ پڑھی ہوئی باتیں ان کا مذاکرہ کرنا بہتر سمجھتا ہوں. سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے اٹھائے لے جانے کے تقریباً 500 برس کے بعد سب سے پہلا حکم جو نازل کیا وہ یہ کیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. جبکہ دنیا چاروں طرف سے تاریکی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، جہالت کا دور دورہ تھا، شراب کے گھڑے بھر کر پیے جاتے تھے، زنا عام تھا، طرح طرح کی بیماریاں قوم کے اندر پنپ رہی تھی. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا حکم ہوتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے آپ اپنے اس رب کا نام لے کر جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے دنیا بنائی ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ ضرورت تو یہ تھی کہ سب سے پہلے یہ کہا جاتا کہ نماز پڑھیے، نماز سب سے افضل عبادت بیان کی جاتی ہے. کہا جاتا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کیجیے، کیونکہ معاملات ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں دین کے اندر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان نہیں کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے پہلی فرصت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے بارے میں کوئی اعلان نہیں فرمایا. سب سے پہلے اعلان فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق. دین اسلام وہ واحد دین ہے جس نے تعلیم کو عام کیا ہے. آج دنیا کہتی ہے کہ ہم نے تعلیم کو غریبوں کے لیے عام کیا ہے. نہیں، انہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں غریبوں کی جیبوں پر، مالداروں کی جیبوں پر. اگر کوئی دین ہے جو اسلام جو تعلیم کو عام کرنے والا ہے وہ تنہا اسلام ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ بیان فرما دیا اقرأ باسم ربک الذی خلق. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے تو کہہ دیا، لیکن پڑھنا کیا ہے؟ ہمارے پاس تو بہت سارے علوم ہیں، ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے، سائنس ہے، میڈیکل ہے اور انجینئرنگ ہے، اور پھر پھٹے پرانے کپڑوں میں جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں یہ مولوی حضرات ہیں، یہ بھی کچھ تعلیم دیتے ہیں. یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم کس کو حقیر سمجھیں، کس کو بڑا سمجھیں. لیکن پڑھنا کیا ہے یہ بھی ہمیں اپنی طرف سے نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم سائنس کا کو سب سے اچھا سمجھتے ہو تو تمہاری سوچ ہے، تم انجینئر کو اچھا سمجھتے ہو تمہاری سوچ ہے، تم ٹیکنیکل لوگوں کو اچھا سمجھتے ہو تمہاری سوچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے جو اعلان فرمایا ہے وہ تو یہ فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں. ایک حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا شراف امتی حملۃ القرآن، کہ قرآن کریم اپنے سینوں میں اٹھائے ہوئے جو لوگ تمہیں پرانے کپڑوں میں
بوسیدہ کپڑوں کے اندر غربت کی حالت میں نظر آتے ہیں، یہ دنیا کے سب سے شریف ترین لوگ ہیں۔ یہ میرے نبی نے آج سے 1450 برس پہلے فرمایا تھا، لیکن ہم نے اس قوم کو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے شریف لوگ کہا ہو، سب سے بہترین لوگ کہا ہو، ان کو ہم نے سب سے حقیر ڈبے کے اندر ڈالا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے کہتے ہیں، حافظ قرآن کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ہم کہتے ہیں ملا جی ادھر آئیے، اگرچہ ایک دور میں ایک بڑا لقب ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہ جملہ عیب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک عالم دین کا مذاق بنانے کے لیے، اس کی داڑھی ٹوپی اور اس کے کرتے پر طنز کرنے کے لیے مولوی جی ادھر آئیے۔ میرے نبی نے تو یہ تعلیم نہیں دی تھی، میرے نبی نے تو یہ تعلیم دی تھی کہ تمہارے اندر سب سے بہترین طبقہ اگر کوئی ہو تو یہ طبقہ ہے جو اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم لیے گھومتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم ان علماء کو وہ مقام دیں جو آج سے 1450 برس پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ مقام ایسے حاصل نہیں ہوگا، اس میں ہماری بھی اپنی کئی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن۔ یہ سورت مکی دور کی ہے، اختلاف ہے، بعض حضرات نے مدنی دور کی بھی کہا ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر ہمیں ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک رات جنات سے ملا اور میں نے ان کو قرآن کریم کی یہ سورت الرحمن علم القرآن خلق الانسان مکمل سنائی، اور انہوں نے جب میں کہتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ اس کا جواب دیا کرتے تھے، اور میں تم لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تم کوئی جواب نہیں دے رہے ہو۔ تو یہ جو سورت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی جملے کو مکرر بار بار ارشاد فرمایا ہے، جبکہ قرآن کریم کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو چند صورتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی کلمے کو متعدد مرتبہ کہا ہے، وہ بھی 3 یا 4 مرتبہ۔ جیسے سورہ قمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے 3 یا 4 مرتبہ اس جملے کو دہرایا ہے۔ اسی طریقے سے اور بعض صورتیں بھی ہیں، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اس طرح کے جملے ہمیں یہ قرآن کریم میں ملتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مکرر بیان فرمایا ہے وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک ہی صورت میں 31 مرتبہ آیا ہے، اور صورت کا آغاز کیا ہے الرحمن علم القرآن سے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمان صفت ہے یہ زیادہ مشہور نہیں تھی اس وقت، کفار مکہ اس کو جانتے تک نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس صفت کا ذکر فرمایا الرحمن، سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سکھلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا خلق الانسان، کہ اللہ تبارک و تعالی جو سب سے زیادہ مہربان ہے وہ پہلے قرآن کریم کو سکھاتا ہے، پھر انسان کو بعد میں پیدا کرتا ہے۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ انسان تو پہلے پیدا ہوتے ہیں، بعد میں پھر بڑے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی الٹا بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، پھر انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی عادت شریفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان کو پیدا فرماتے ہیں تو اس انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اس کی ماں کی پستانوں کے اندر اس کی خوراک، اس کی غذا کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا یہ فرما کر الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ ہم انسان کو پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس کی خوراک، اس کی غذا،
قرآن کریم ہے، جب تک اس کے پاس قرآن کریم نہیں ہوگا تو وہ بغیر غذا کے ہوگا، بغیر خوراک کے ہوگا، بغیر خوراک کے جیسے انسان رہ سکتا ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، ایسے ہی بغیر قرآن کے العلم نور فرمایا گیا ہے حدیث شریف کے اندر، اس سے محروم ہے، نور اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرحمن، سب سے زیادہ رحمان کی صفت اللہ تبارک و تعالی کے اندر، مہربانی کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالی کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مہربان کا، رحمان کا یہ صیغہ پہلی مرتبہ استعمال فرما کر یہ فرما دیا کہ تم قرآن کریم پڑھاؤ گے، تم استاد بنو گے، میں سب سے پہلا معلم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے معلم جنہوں نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلا معلم ہوں، تم میری فہرست میں شامل ہوگے، تم قرآن پڑھانے والے ہوں گے۔ آج اگر کوئی کانگریسی ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سونیا کا قریبی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ کوئی بی جے پی میں ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ امت شاہ کا یا پی ایم مودی کا قریبی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو جب دنیا کے اندر یہ نظام ہے تو جو اللہ کی فہرست میں شامل ہو جائے، جو اللہ والا ہو جائے، اس کا مقام کیا ہوگا یہ ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مہربانی والی صفت جب ہم بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں، ان کے ساتھ بھی ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ یہ مہربانی والی صفت رکھنی ہے۔ ان علماء کی قدر کرنی ہے، ان علماء کے مقام کو پہچاننا ہے ہمیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، میں ایک حدیث سنا کر رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیہقی کی روایت ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں یہ روایت دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی آئی ہے، لیکن میں بیہقی سے نقل کرتا ہوں۔ کن عالماً، کہ یا تو تم عالم بن جاؤ، دیندار بنو، علم حاصل کرو۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو، جو اللہ کو پہچان لے۔ عالم بننے کا مقصد ہے اللہ کو پہچاننا۔ اگر اللہ ہی کو نہ پہچانے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کو پہچاننا ہے، اپنے اندر تقوی، پرہیزگاری اپنے اندر سمانی ہے ہمیں۔ فرمایا کہ عالم بنو، او متعلماً، یا پھر سیکھنے والے بن جاؤ، یا تو سکھانے والے بنو یا سیکھنے والے بنو، یا اگر یہ بھی نہیں بن سکتے او محبن، تو ان علماء سے، سیکھنے اور سکھانے والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو پھر او متبعن، ان کی پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ بعض روایات میں ایک جملہ یہ آتا ہے او مستمعن، یا تم سننے والے بن جاؤ۔ پھر فرمایا فلا تکن الخامس، پانچویں مت بنو، بالکل بھی مت بنو۔ پانچواں کون ہے؟ فتہلک، پانچواں وہ ہے جو ہلاک ہو گیا، جو برباد ہو گیا۔ کون ہے ہلاک ہونے والا، برباد ہونے والا؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو اہل علم سے بغض رکھتا ہو، ان سے نفرت کرتا ہو، یہ ہلاک ہونے والا ہے۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، علماء کی، ان مدارس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ہمیں ان پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ہے کوئی جو میری راہ میں ایک لے کر آئے میں اس کو 10 دے دوں؟ ہے کوئی جو اس جلسے میں اس مدرسے کو دینے والا 1000 روپے ہو تاکہ وہ اللہ سے 10,000 لے لے؟ ہے کوئی؟ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہے ہیں کلم کل۔ صحابہ کا اس پر یقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مفتی مکرم صاحب۔ آپ نے محسوس کیا ایک جوان عالم، ایک زمانے کو لے کے چلنے والا عالم، ایک مفتی، اس کے دل میں کیسے جذبات ہوتے ہیں علم کو لے کر، قوم کی فکر کو لے کر۔ اور ایسے ہی نہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کی جو سوچ ہوا کرتی تھی کہ بھئی یہ قوم کیسے فلاح کو پہنچے، کیسے کامیابی کو پہنچے،
وہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے اور مزید ترقیات سے نوازے، اور اسی طریقے سے انہی کے اشارے اور مشوروں سے ہم چلتے رہیں اور ترقیات ملتی رہیں. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزا خیر عطا فرمائے. وقت چونکہ بہت کم ہے، جلسے کا اختتام ہے، چند ذائقے ہیں وہ ہمیں چکھنے ہیں، اور ہمیں علم کی بھی ضرورت ہے، اور تعلیم چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، دونوں ہمارے کام آنے والی ہیں. بہت پہلے کی بات ہے، میرے خالو حیات تھے، میں نے ایک مدرسے میں حفظ کیا تھا، تو وہاں تھوڑے بہت ABCD وغیرہ یاد کروائی جاتی تھی. تو میں نے والد صاحب کو بتایا کہ ہم نے سرار اللہ میں ایک مدرسہ ہے، مولانا مفتی ظہور الدین صاحب، ان کے بھائی قاری روزدار صاحب میرے استاد ہیں، اور ان کے ذریعے 2 واسطوں سے میرا سلسلہ قاری فتح محمد صاحب سے بھی ملتا ہے. مجھے اس سے خوشی ہوئی الحمدللہ. تو میں نے والد صاحب کو بتایا کہ مدرسے میں ABCD پڑھاتے ہیں. تو خالو نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کس نیت سے پڑھتے ہو. دیکھیے سننے کی بات، ABCD پڑھ رہا ہوں، سناؤ. پہلے میں نے سنا ہے A to Z سنا ہے، اور پھر پوچھا کہ جنوری کی اسپیلنگ بتاؤ. میں نے جنوری کی اسپیلنگ بتائی. کہنے لگے بھائی تم تو انگریزی پڑھ رہو. پھر انہوں نے سوال کیا کس نیت سے پڑھ رہے ہو. اب اتنی تو سمجھ ہم میں تھی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. حضرت والد صاحب نے کان میں کہا ان سے ایسے کہہ دو کہ علم دین کی خدمت کی نیت سے پڑھ رہا ہوں. میں نے وہ جواب فوراً خالو جان کو دیا. مولانا بشیر صاحب عمرہ کے رہنے والے تھے، تو میں نے ان کو بتایا کہ حضرت میں علم دین حاصل کرنے کے لیے انگریزی پڑھ رہا ہوں. تو حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 کا نوٹ نکلا اور مجھے دیا. 90 سے پہلے کی بات ہے، بڑی خوشی ہوتی تھی 2 کا نوٹ ملنے سے بھی. کئی روز تک تو اٹھانے کو من نہیں کرا، میں نے سجا کے جیب میں رکھا، پھر کب تک برداشت ہوتا، آخر اٹھا دیا بعد میں. خیر بہرحال میں فرحت سر میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، بڑے تجربے کیے انہوں نے. میں چاہتا ہوں کہ ان کی زبانیں بھی ہم کچھ تجربے کی بات سنیں، علم کی بات سنیں، اور ہمارے کام کی بات سنیں. فرحت بھائی میرے خیال میں 2 منٹ، مجھے امید ہے کہ جتنے گہرے شخص ہوتے ہیں کم وقت میں اپنی بات کہہ دیتے ہیں. فرحت بھائی. السلام علیکم. میرے تمام بزرگان دین، ملت کے نوجوانوں، بزرگوں اور اس بڑی تعداد میں یہاں آئے لوگوں کا اس عظیم الشان مدرسے کو نائی کی تھڑی کے اس خطے میں شروع کر دینا اور مسلسل ملت کی خدمت کرنے کے لیے جستجو رکھنا، کاوشیں کرنا، برعکس حالات میں ایسے نونہال پیدا کرنا جنہوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس مدرسے میں وہ آئے تھے تو ان کو زندگی کا کوئی شعور نہیں تھا. میں مدرسے کے ان ہیڈ مدرس عالی جناب مولوی جابر صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس خطے کو نوازا، یہاں برکتیں دی، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب لوگ مل کر یہاں کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں ان بزرگوں کے بیچ میں کہ تعلیمی معیار میں اس نائی کے تھڑی کے خطے میں 4 چاند لگ جائیں. خدا میری اس دعا کو، اس لیلۃ القدر کو، اس رات میں اس دعا کو قبول فرما لے. السلام علیکم. بھائی سب مل کے کہہ دیجئے آمین. ماشاءاللہ. اب میں تو یہ درخواست کروں فرحت بھائی سے، جہاں آپ کا اتنا تعاون ہے اور اتنی ماشاءاللہ آپ کی دیکھ ریکھ کے سرپرستی ہے، اپنے مدرسے کے اندر عربی تعلیم تو الحمدللہ مکمل ہے، حفظ قرآن کریم ہے، ناظرہ قرآن کریم ہے، قاریوں، چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کو شاباشی دینے کے لیے، ایسے ایسا قرآن کریم پڑھ کے سنایا. میں چاہتا ہوں آپ کی طرف سے کوئی ایسا انتظام بھی ہو جائے جو انگلش یا ہندی کے لیے ایک استاد ہمیں مل جائے. انشاءاللہ نائی کی تھڑی وکاس سنگھرش سمیتی جس کا میں سیکرٹری ہوں، میرے صدر بھی میرے بیچ میں ہیں. میں آپ کو جابر صاحب یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نائی کی تھڑی وکاس سنگھرش سمیتی آپ کو ایک انگریزی کا اساتذہ ضرور مہیا کرائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی طبیعت خوش ہو گئی ماشاءاللہ، جو مانگا مل گیا. آج کے رات قبولیت کی ہے نا، یقین نہیں آیا تو ابھی آپ نے دیکھا ایک دعا میری قبول ہو گئی ماشاءاللہ. آپ اور دعا مانگیں گے وہ بھی قبول ہوگی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فرحت بھائی کو خوب جزاک عطا فرمائے. آپ خود اپنے زبان سے ماشاءاللہ جو وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً پورا ہوگا. میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دی کہ دیکھو دونوں ہاتھ میں لڈو، دین بھی ہمارے ہاتھ میں ہو، دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں ہو.
اور اب الحمدللہ مدارس سے جو ہمارے علماء مفتیان کرام فارغ ہو رہے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں الحمدللہ کچھ نہ کچھ ذریعہ ایسا لے کر آ رہے ہیں جس سے وہ خالی پیٹ نہیں رہیں گے، وہ دین کی خدمت بھی کریں گے اور دنیا بھی انشاءاللہ کہنے کی حاصل ہوگی۔ اور میں اپنے خاص لوگوں سے کہتا ہوں کہ امامت کرو فی سبیل اللہ، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے آپ بزنس کرو، انشاءاللہ اللہ وہ حالات بھی انشاءاللہ ہمیں ملنے والے ہیں۔ میں عثمان صدر صاحب ہیں، صدر صاحب کے بغیر تو جلسے قبول نہیں ہے۔ میں صدر صاحب سے درخواست کروں تو الفاظ کہہ کے چاہے سلام دعائی کر لیں آپ سے، لیکن حاضری لگوا دیں۔ تمام حضراتوں کو اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو مولانا صاحب جو ترتیب چلا رہے ہیں، میں ان کے ماں باپوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ بہت خوش نصیب ہیں جن کے یہاں یہ روشن چراغ پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ ان روشن چراغوں کو یوں ہی سلامت رکھے اور ان کو دنیا میں 3 دوگنی اور 4 دوگنی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ چند الفاظ میں آپ نے پوری تقریر کر دی اور ہمیں ان دعائی الفاظ کی سخت ضرورت تھی۔ میں اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا اکبر القاسمی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے آپ ہمارے مجمع کو، ہمارے طلباء کو، ہمارے ماشاءاللہ تقریر کا تو وقت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ میرے خیال میں آپ تو سبھی تھکے ہوئے تو ابھی نہیں لگ رہے ہو آپ، مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تو گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی تقریر کی جائے تو ماشاءاللہ آپ جو ہے جمع ہوئے ہو، اور یہ اس رات کی برکت ہے، علماء کی برکت ہے۔ میں تو آپ کو صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں وہ نہیں عرض کرتا تو شاید قرضداری رہتی میرے ساتھ مجھ پہ۔ ایک تو اب میں پیچھے جتنے ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہیں، مدرسے کے بچوں کا پروگرام آپ کو اچھا لگا کہ نہیں لگا یہ بتاؤ مجھے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اگر اچھا لگا تو۔ اچھا لگا نا؟ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے، بہت ہی خوشی ہوئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، بچپن تو سب کو یاد آیا ہوگا، مجھے بھی یاد آیا۔ ایک بار مائک پہ پہلی بار آئے تو الحمد شریف پڑھنے کے لیے حکم فرمایا، بھول گئے اس کو، مگر یہ بچے ماشاءاللہ جس قدر روانی کے ساتھ جو بات انہوں نے کی ہے، اور ان بچوں کے استادوں نے جس طرح سے ان کی تیاری کروائی ہے، تقریروں سے، نعت شریف سے، مکالمے سے، قرآن شریف سے، وہ جو یہاں کے باشندے ہیں، نئی کی تھڑی کے باشندے ہیں، رات مبارک رات میں صاف لفظوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، رب کی قسم آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ مولانا جابر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک کامیاب شخص آپ کو عطا فرمایا۔ اس آدمی کی عزت کرنا، میں خود ان سے بہت متاثر ہوں۔ یہ فکر مند آدمی ہے، تجربہ کار شخص ہے، اور ان کے اندر، ان کی سوچ کے اندر قوم کی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، انسانیت کی فکر ہے، مانوتا کی فکر ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ اس طرح کا آدمی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے۔ جیسے بھائی فرحت جی نے کہا، اور آپ کے عثمان بھائی میرے ساتھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، اور آپ کے صدر صاحب بھی ہیں، انہوں نے کہا، اور علماء کرام کی تقریر تو آپ نے سنی ہے، تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے، مبارک رات بھی ہے، بچوں کا پروگرام ہے، اور میں حضرت شیخ العدیث صاحب دامت برکاتہم کی موجودگی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو شاید پتا ہوگا، تمام اولیاء کرام، قطب، ابدال، غوث، ولی، بڑے بڑے بزرگ، اگر کسی مخلوق کے لیے، مخلوق میں انسان کے لیے، کسی طبقے کے لیے اگر وہ نرم پڑتے ہیں، جھکتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو پتہ ہے کون ہے وہ یہ طلبہ ہیں، کیونکہ یہ رسول کے مہمان ہیں، یہ رسول کے مہمان ہیں۔ اور حضرت حدیث شریف بھی ہو کہ فرشتے ان کی قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جو رسول کا مہمان ہے، یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کی اولیاء، علماء، قطب ہو، سبدال، بڑے بڑے رتبے والے، وہ ان بچوں کی، کیونکہ یہ جو کام ہو رہا ہے
میں آپ کو عرض کروں، بس ایک بات میں آپ کو توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں. قرآن شریف میں خود قرآن شریف کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے سارے پیڑ قلم بن جائیں اور سمندر سارے روشنائی بن جائیں اور قدرت کی باتوں کو لکھا جائے، ما نفذت کلمات اللہ، رب کی باتیں نپڑیں گی نہیں. یہ قرآن شریف ہے. اس کے ساتھ دنیا نے ناانصافی کی اور ہم نے بھی ناانصافی کی. یہ قرآن شریف ہم مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن شریف پوری انسانیت کی کتاب ہے. ہم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے کہ اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش ہم ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی ماشاءاللہ یہ محبت ہے ان بچوں کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ. میں بہت خوش ہو رہا ہوں آپ کو دیکھ کر، لیکن بڑے پیمانے پر ویاپک روپ سے بڑے طریقے سے ہم ناانصافی کر رہے ہیں. تو آج ہم یہ ارادہ کریں گے کہ انشاءاللہ قرآن شریف کے بارے میں ہم ناانصافی نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں گے. دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی میرے سے پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسانیت نے بھی، دنیا کے لوگ اس میں ناانصافی کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ آج ریسرچ پہ، تحقیق پہ دنیا کی حکومتیں پیسہ خرچہ کرتی ہیں، نایاب چیزیں ڈھونڈتی ہیں. فرض صاحب نایاب چیزیں ڈھونڈتی ہیں. میری کئی جگہ ہم تو بات کرتے ہیں اس پہ، کئی یونیورسٹیوں میں بات ہوئی ہے. نایاب چیزیں ڈھونڈتی ہیں. نایاب چیزوں کا سراغ اور نایاب چیزوں کا پتہ تو قرآن شریف دیتی ہے. جو انٹرنیشنل برادری ہے، پوری دنیا ہے، ہم نے بتانا پڑے گا پوری دنیا کو کہ یہ قرآن شریف صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، مانوتا کی کتاب ہے، انسانیت کی کتاب ہے. تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے، ارادہ ہمارا ہے، انشاءاللہ ہم بتائیں گے. ایک اور میں چھوٹی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کلام پاک کی، دین کی قیامت تک حفاظت کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. یہ کہاں ہے؟ قرآن شریف میں. میں بھی جب ان بچوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک دوسری سینیریو یاد آ رہا تھا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کو مٹا کے دم لیں گے، کئی لوگ کہتے ہیں قرآن شریف کو مٹا کے دم لیں گے. کئی پاگل لوگ ہیں، پڑھتے وڑھتے کچھ ہے نہیں، سمجھتے کچھ ہے نہیں، قرآن شریف کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کے بیان کرتے ہیں. اور جگہ جگہ پہ کئی سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں یہ لکھا وہ لکھا، ایسی باتیں کرتے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن شریف کو مٹانے کی جو بات کرتے ہیں وہ ایک ہی بات سمجھ لیں کہ یہ قرآن شریف واحد کتاب ہے کہ جس کو دنیا کے اندر لاکھوں لوگ ڈیلی یاد کرتے ہیں، لاکھوں لوگ ڈیلی یاد کرتے ہیں. یہ دنیا میں نہ کبھی پہلے نہ کبھی بعد میں دنیا کی کسی کتاب کو یہ سمان حاصل نہیں ہوا کہ لاکھوں لوگ، لاکھوں یوا، لاکھوں بچے قرآن شریف کو ہر دن پڑھتے ہیں. لاکھوں بچے، لاکھوں یوا، لاکھوں لوگ جس کلام پاک کو ڈیلی پڑھنے والے لوگ ہوں، وہ کیسے پاگل لوگ ہیں جو اس کو مٹانے کی بات سوچتے ہیں. یہ ایک بات ہے. تو میرے بزرگوں اور میرے پیارے بچوں، ہمارے درمیان بہت قابل علماء بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب جیسے حضرت میرے رتبے عمر میں میرے چھوٹے ہیں، رتبے میں میرے پیر صاحب ہیں، قاری ارشد حسین صاحب ماشاءاللہ پوری دولت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، خود قرآن شریف پڑھتے ہیں. تو ایسا کرتا ہے کہ جی، اور بیٹے کو بھی ماشاءاللہ آپ نے، بیٹے کو بھی چھوٹا سا بچہ ہے ماشاءاللہ کیسے کلام پاک پڑھائے. خدا کی قسم دولت حاصل کر رکھی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو بلند فرمائے. ابھی مفتی صاحب نے تقریر کری، مولانا جابر صاحب، آپ کے یہ بچے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو اور آپ کی اس شرکت کو قبول فرمائے. یہ بہت اہم کام ہے جو چل رہا ہے. دوسری مجھے بھی یہ سلپ دی گئی ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں اس سلپ کے بارے میں ایک لفظ یہ بولتا ہوں کہ پانی کا بورنگ ہونے جا رہا ہے مدرسے کا.
پانی کا میرے ہاتھ میں دے دی تو مجھے بھی پیسے دینے پڑیں گے، بات سمجھا؟ میرے ہاتھ میں دیا ہے، انشاءاللہ میں بالکل آپ کو جو ہے اس کا میں بھی پیسے دوں گا، میں 5,000 روپے میں میری طرف سے آپ کو دوں گا۔ اس کے اندر 80,000 کا انتظام باقی ہے، 60,000 کا انتظام ہے۔ تو آپ اہل خیر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، پانی کے کام اور پھر مدرسے کا کام اور شب برات، تو بھائی انشاءاللہ اس کو اس 80,000 کے انتظام کو پورا کریں گے۔ کہاں ہیں ہمارے صدر صاحب، ہمارے عثمان بھائی، اور یہ خود ہی ماشاءاللہ بھائی 80,000 کے انتظام ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو ابھی دینا چاہیں 2100 روپے عثمان بھائی کی طرف سے، اور بھائی بولتے ہیں تھوڑا سا 80,000 کا، بھائی بول دو کتنا ہے؟ 1,000 روپے کا نام آپ کا وسیم بھائی کی طرف سے 1,000 روپے، اور میرے ساتھی بولے 80,000 روپے انشاءاللہ کر کے اٹھیں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ 80,000 روپے کر کے اٹھیں گے۔ اور میرے ساتھی بولے میرے بھائی نے 20,000 کا اعلان کیا ہے، ماشاءاللہ کہیے بھائی ماشاءاللہ 20,000 روپے بھائی رفیق بھائی نے 20,000 روپے سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رفیق بھائی آپ تو کھڑے ہو جاؤ ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، یہ شب قدر ہے۔ میں ایک بات آپ کو، یہ جو ہے ماشاءاللہ 20,000 روپے رفیق بھائی جزاک اللہ جزاک، یہ جو ہے علماء فضیلت بتاتے ہیں۔ اور بھائی بولا بھائی پیچھے سے کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے شاید، ایسا لگا، اچھا سر کھجا رہے تھے، اچھا ہاتھ اٹھا، اچھا جو اور بھائی بولا جاوید بھائی آپ تو ساتھی ہو ہمارے برابر کا،